السلام علیکم میری پیاری بہن۔ آج کا نیا ناول راز دل بائے کنزا خان۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، بکھرے بال اور بکھرے سراپے کے ساتھ، بہت ڈری سہمی قدم اٹھا رہی تھی۔ 4 لڑکے اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لگاتار بھاگ رہی تھی اور اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں وہ اکیلی ان سے بھاگ رہی تھی اور لگاتار اللہ سے اپنی آبرو کی حفاظت کی دعا کر رہی۔ وہ بھاگنے میں اس قدر مگن تھی کہ اپنے سامنے سے آتی ہوئی گاڑی نہ دیکھ سکے اور اس سے ٹکرا کر بہت بری طرح زمین پر گئی۔ اس کا سر پھٹ گیا اور ہلکا ہلکا خون بہنے لگا۔ وہ اپنا سر ہاتھ میں لے گی اور اسی جگہ پر ہاتھ رکھ لیا جہاں سے سرخ مادہ بہہ رہا تھا۔ گاڑی میں سے ایک شخص باہر آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پریشانی سے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ جو سر میں شدید درد کی وجہ سے سر کو تھام کر بیٹھی تھی، آہستہ سے چہرہ اٹھایا اور اس شخص کا دھندلا سا عکس دیکھا۔ پھر 2 سے 3 بار پلکیں جھپکی تو اس شخص کا چہرہ نظر آیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں، کندھوں پر سیاہ اجرک اوڑھے، گہری سیاہ رات کی آنکھیں جن میں کچھ بھی نہ دکھتا تھا، کھڑی مغرور ناک، مونچھوں تلے سرخ عنابی ہونٹ اور ملکی بیئرڈ۔ وہ شخص بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس نے ڈری سہمی لڑکی کو دوبارہ مخاطب کیا اور اپنا سوال دہرایا، آپ ٹھیک ہیں؟ رات کے اس پہر اکیلی یہاں؟ ابھی اس کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا جب اس کی نظر لڑکی کے کپڑوں پر پڑی۔ پھٹا ہوا عبایا، لاپرواہی سے شانے پر جھولتا ہوا دوپٹہ۔ اس شخص کو کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی اجرک اتاری اور برق رفتاری سے اس لڑکی کے اوپر اوڑھ دی۔ لڑکی حیران پریشان لڑکے کی اس حرکت کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب اسے پیچھے سے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے وہی لڑکے تھے۔ ارے یہ ہمارا شکار، اسے ہمیں دے دے، اگر تو چاہے تو ساتھ آ جا، ہمارے بات تو رکھ لینا، ان لڑکوں نے خباثت سے کہا۔ ڈری ہوئی لڑکی اس لڑکے کو کھڑا ہوتا دیکھ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ بلک کے پیچھے ہوئی۔ اس نے گاڑی کے پاس جا کر دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو متعصب سی کھڑی رہی کیونکہ وہ ایسے ہی کسی بھی انجان شخص پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک قدم مزید پیچھے ہوئی، اتنے میں وہ لڑکا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ شخص جلدی سے آگے آیا اور اس لڑکی کی ڈھال بن کے اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے کبھی اس شخص کی پشت کو دیکھتی اور کبھی ان لڑکوں کو جو خوش بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس شخص نے جب لگاتار ان لڑکوں کو اس کی طرف آتے دیکھا تو گردن موڑ کر اس سے ڈر سے کانپتی لڑکی کو دیکھا اور کہا، آپ جا کے گاڑی میں بیٹھے۔ لیکن وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی ملنے کی۔ اسے ہلتا نہ دیکھ اس نے غصے سے اپنی بات دہرائی۔ وہ یکٹاک اسے دیکھنے لگی کہ وہ کیسے اس پر یقین کرے۔ جبکہ اس لڑکے کا اجرک اوڑھنے والا عمل یاد آیا تو جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا ہونناک بنے کبھی اسے دیکھتا جو ان کے شکار کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور کبھی دوسرے کو۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی تک پہنچتا اس لڑکے نے رستے میں ہی اسے پکڑ لیا۔ چیخ کی آواز آئی اور وہ لڑکا کانپنے لگا۔ پیچھے کھڑے 3 لڑکوں نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا کیونکہ وہ شخص ان کے ساتھی کا بازو توڑ چکا تھا اور ان کا ساتھی زمین پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ وہ شخص ان کی طرف بڑھا لیکن ان تینوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف آیا
जहां वो डर से थरथराए कांपती इसे देख रही थी। इसने आस्था से दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट संभाली और सवाल किया, नाम क्या है आपका? उसने हकलाते हुए जवाब दिया। उस लड़के ने गौर से इसे देखा, सरगोशी नमा आवाज में दोहराया, मन्नत। फिर उसने गर्दन मोड़ के उस लड़की को दोबारा देखा। बुरी नम वीरान आंखें, गंदमी रंगत, गुलाबी होंठ, छोटी सी नाक, बलाशुबा वो खूबसूरत थी। उस शख्स ने रुख मोड़ा और गाड़ी चलाने लगा। मन्नत ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल, यक लफ्जी जवाब आए। वो मजीद पूछना चाहती थी लेकिन उस शख्स के चेहरे के तासरात देखकर खामोश हो गई, जो अपने माशरे के इन गलीज मर्दों के बारे में सोच रहा था जिनकी वजह से लड़कियां कहीं भी महफूज नहीं थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। वो लड़का बाहर आया और मन्नत की साइड का दरवाजा खोल के उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मन्नत ने एक नजर उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और दूसरी नजर उस पर डाली जो उसे ही देख रहा था। फिर उसका हाथ थामे बिना ही बाहर आ गया। उस लड़की के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ पहलू में गिरा लिया। वो बाहर आई, सर में दर्द शदीद था और बहता खून अब जाम पर जम चुका था। वो शख्स इसे अस्पताल के अंदर लाया और रिसेप्शन से डॉक्टर का पूछा। मन्नत को लिए अस्पताल की राहदारियों से यूं गुजरने लगा जो रात होने की वजह से कदरे सुनसान पड़ी थी। मुकद्दम, तुम यहाँ क्यों? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? अभी वो कुछ ही आगे चले थे कि पीछे से आवाज सुनाई दी और एक शख्स भागता हुआ इन तक आया था। इस शख्स की हेजल ग्रीन आंखें थी। वो मुकद्दम का भाई लग रहा था क्योंकि इन दोनों की चेहरे के नक्श बेहद तक मिलते थे, बस आंखों के रंग का फर्क था। मुकद्दम ने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ा हो गया। मन्नत भी इसके साथ ही रुकी। वह शख्स जल्दी से आया और मुकद्दम से परेशानी पूछने लगा। मुकद्दम ने एक नजर मन्नत पर डाली और कहने लगा, यारम, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्यों? मैं वो दबीर की अम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और वो घर नहीं था। उसके मुलाजिम ने तुम्हें कॉल की लेकिन तुम्हारा फोन बंद था, तो उसने मुझे कॉल करके इतला की। मैं आंटी को ले आया अस्पताल और दबीर को फ़ोन पर इतला कर दी। वो किसी मीटिंग में था, फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फिर फारग होकर उसने मुझे कॉल बैक की। मैंने इसे सारा मामला बताया है कि वो अस्पताल आने का कहा है और वो अंदर रूम में है आंटी के पास। यारम, उस अनजान लड़की जिस पर मुकद्दम गाहे बगाहे नजर डाल रहा था, वो सर झुकाए ही खड़ी हुई थी। देखते हुए सारा मामला बताने लगा। थैंक यू यार भाई, आप अम्मी को अस्पताल ले आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दबीर यारम का शुक्रिया अदा करने लगा जब नजर मुकद्दम और उसके पास खड़ी लड़की पर पड़ी। मुकद्दम, तुम यहाँ अस्पताल क्यों? दबीर ने मुकद्दम से पूछा और अनजान निगाहों से उस लड़की को देखा, फिर सवालिया निगाहों से यारम को देखा। यारम ने हल्के से कंधे उचकाए और दोनों ने सवालिया निगाहों से मुकद्दम को देखा। मुकद्दम इन दोनों की आंखों में सवाल पड़ चुका था, इसलिए उसने इन दोनों को साथ आने का इशारा किया और मन्नत को लिए आगे बढ़ा। वो चुपचाप इसके पीछे कदम उठाने लगी। दबीर और यारम ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों के पीछे चलने लगे। दबीर मुकद्दम का बचपन का दोस्त था, स्कूल कॉलेज इन्होंने साथ में पढ़ा और फिर दोनों डबल एमए करने के लिए अमेरिका चले गए। दोनों की उम्र 28 साल थी और इस कदर गहरी दोस्ती कि एक दूसरे के लिए जान देने का मौका मिलता तो इससे भी बाज ना रहते। डॉक्टर के केबिन में पहुंच के मुकद्दम ने यारम और दबीर को बाहर रुकने का इशारा किया और खुद मन्नत को लेकर अंदर चला गया। केबिन में डॉक्टर अपनी कुर्सी पर पेशेवराना अंदाज में बैठी थी। लड़की की हालत देख बहुत गौर से इन दोनों को देखा और मामला समझ आने पर अपनी जगह से खड़ी होगी। सर, आप बाहर जाकर इंतजार करें, मैं चेकअप के बाद आपको बताती हूँ। उसके कहने पर मुकद्दम इस बात में सर हिलाता कैबिन से बाहर चला गया। डॉक्टर ने मन्नत का चेकअप करना शुरू कर। मुकद्दम जैसे ही कैबिन से बाहर आया, सामने ही बेंच पर यारम और दबीर बैठे इसके बाहर आने के इंतजार में थे। इसे आता देख खड़े हो गए। ये लड़की कौन है? यारम ने पूछा। दबीर ने भी ताईद में सर हिला दी। इसका भी यही सवाल था। मन्नत, यक लफ्जी जवाब आया। कौन मन्नत? यारम ने आंखों की पुतलियां सिकोड़ के पूछा तो मुकद्दम और दबीर उसकी तशवीशी अंदाज पर जहरीला मुस्कुरा दी। मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो रास्ते में अचानक वो मेरी गाड़ी से टकरा गई और फिर मुकद्दम ने इन दोनों को सारी रुदात सुना दी। इन दोनों को बहुत अफसोस हुआ। यारम बेंच पर बैठकर बता। मुकद्दम ने दबीर को इशारा किया। वो समझता हुआ फौरन अस्पताल से मुकद्दम का काम करने के लिए निकला। उसकी अम्मी की तबीयत अब बेहतर थी और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इन्हें घर छोड़कर दबीर का इरादा सब से पहले मुकद्दम का काम करने का था। वो अपनी अम्मी को लेकर अस्पताल से निकल गया था। अब मुकद्दम को मालूम था कि इसका जिगरी दोस्त सुबह होने से पहले इसका काम कर देगा। ये सोचकर मुकद्दम के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया।
ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ سر یہ پولیس کیس ہے، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کھات مقدم کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی۔ کیسی ہیں اب وہ؟ اس نے آنکھوں میں سختی لیے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ بہت ڈری ہوئی ہے اور کافی چوٹیں بھی آئی ہیں، میں نے بینڈیج کر دی ہے، پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ مزید صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، تو کوشش کریں انہیں خوش رکھیں۔ مقدم جو بہت غور سے ان کی بات سن رہا تھا، آخری الفاظ پر چہرہ جھکا گیا، پھر چہرہ اٹھا کے کہا، میری آصف انکل سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے پولیس کی ضرورت نہیں۔ اوکے سر۔ ڈاکٹر اتنا کہتے واپس اپنے کیبن میں چلی گئی۔ آصف مقدم کو تب سے جانتے تھے جب مقدم کی عمر 15 سال تھی۔ یہ ہسپتال آصف کا ہی تھا، اسی لیے ڈاکٹر خاموش ہو کر چلی گئی۔ مقدم، اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ یارم نے سوال کیا۔ اسی حقیقت اس لڑکی کے بارے میں سن کر افسوس ہوا تھا اور اپنے معاشرے کے ان درندوں پر غصہ آیا تھا جو لڑکیوں کو کہیں بھی آزاد نہیں رہنے دیتے۔ کیا کرنا ہے؟ اسے اس کے گھر چھوڑ دیں گے۔ مقدم کے انداز میں بے نیازی تھی۔ یارم نے غور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر سر جھٹک کے ریسپشن کی طرف چل دیا اور فارمیلٹی وغیرہ پوری کرنے لگا۔ منت جیسے کیبن سے باہر آئی، اس کے سر پر اور بازو پر بینڈیج ہوا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کے مقدم کو دیکھا۔ اس کی آنسو بری ویران آنکھوں میں مقدم کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے اسے نظریں پھیر لی۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ مقدم نے نظریں ملائے بنا کہا اور اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف چل دیا۔ منت اب پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ مقدم منت کو لیے گاڑی میں بیٹھنے والا تھا جب یارم بھی آ گیا اور فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ مقدم نے بیک ڈور کھولا۔ بیٹھے، لیکن دوسری جانب سے مکمل خاموشی۔ مقدم نے اپنی بات دہرائی لیکن وہ نہ ہلی اور سر جھکائے کھڑی اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ یارم اس کارروائی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ابھی مقدم کچھ کہتا منت بولی، آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے تھینکس، آگے میں خود دیکھ لوں گی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، رات کے اس پہر اکیلے جانا خطرے سے حالی نہیں، ہو سکتا ہے وہ لڑکے دوبارہ سے آپ کا پیچھا کرے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بحفاظت کر چھوڑ دوں گا۔ مقدم کا اتنا کہنا تھا کہ منت کے آنسو بہنے لگے۔ مقدم جو بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے بہتے آنسو دیکھ پریشان ہو گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، ایڈریس بتائیں۔ آپ اپنے بھائی کے اتنے نرم انداز کو دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، گھبرا گیا۔ میرا گھر نہیں ہے، منت نے روتے ہوئے بتایا تو یارم اور مقدم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک محفوظ مقام ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، آپ وہاں حفاظت میں رہیں گے، مقدم نے نرمی سے کہا۔ منت نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے مقدم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہاں؟ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ مقدم نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس بہار وہ آرام سے بیٹھ گئی کیونکہ وہ اس شخص پر یقین کر سکتی تھی۔ گھر کیوں نہیں ہے آپ کا؟ گاڑی ابھی تھوڑا سا آگے گئی تھی کہ یارم نے اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھا۔ وہ منت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ مقدم لگاتار فرنٹ مرر سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے جواب کا منتظر ہو، لیکن اسے لگاتار جھانکتا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی بتانے کی حالت میں نہیں ہے۔ اس نے یارم کو تنبیہ نگاہوں سے گورا تو یارم شانے چکا کے رہ گیا۔ منت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جب اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی، لیکن منت نے جو دیکھا اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا۔ مقدم نے بیک ڈور کھولنے سے باہر آنے کا کہا۔ یارم بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ یا اللہ، اب میری جگہ یتیم خانے میں ہے، منت نے دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے سوچا۔ مقدم نے اسے اپنے پیچھے آنے کی تاکید کی اور آگے بڑھ گیا۔ یارم، مقدم اور منت تینوں آفس میں انتظار کر رہے تھے۔ منت کرسی پر گمسم بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم خانے میں رہنا پڑے گا، کیا ایسی قسمت تھی؟ جبکہ یارم و مقدم اپنے کسی بزنس ڈیل کے متعلق زیر بحث تھے۔ السلام علیکم، آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایک ادھیڑ عمر شخص ایک 25 سالہ سنہری آنکھوں والے نوجوان کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی۔ منت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یارم اور مقدم ان کی طرف بڑھے۔ داجی کیسے ہیں آپ؟